السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوداگر جس کا کچھ مال گم ہو گیا تھا، اس کا یہ واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ واقعہ سچی حکایات کے 5ویں حصے میں صفحہ نمبر 784 پر ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک سوداگر کی دیناروں سے بھری تھیلی جس میں 400 دینار تھے گم ہو گئی، تو اس سوداگر نے ڈھول پٹوا کر اعلان کیا کہ اس طرح کی ایسی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں دینار ہیں۔ جس شخص کو وہ مل جائے تو وہ میرے پاس لے آئے، وہ میری تھیلی ہے۔ جو شخص وہ تھیلی لے کر آئے گا اس کو 200 دینار انعام دیا جائے گا۔ اتفاقاً یہ تھیلی ایک غریب شخص کو مل گئی، تو وہ اسے لے کر اس کے مالک کے پاس یعنی اس سوداگر کے پاس انعام کی امید میں پہنچ گیا۔ لیکن سوداگر اپنی تھیلی کو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی، بددیانتی اس کے دل میں بس گئی، اور اس غریب آدمی سے وہ سوداگر کہنے لگا کہ اس تھیلی میں اس طرح کے بہت ہی قیمتی موتی بھی تھے، کیا وہ بھی اس تھیلی کے اندر ہیں؟ یہ بات سن کر وہ غریب آدمی گھبرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب دھوکہ کر رہا ہے اور انعام نہ دینے کے لیے یہ اس طرح کا جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ وہ انسان جسے تھیلی ملی تھی وہ سچا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس میں کوئی موتی وغیرہ نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ بات ہوتی کہ اس میں سے کچھ چرائے یا گڑبڑی کرے تو وہ پوری تھیلی ہی اسے نہیں دیتا، تو کسے پتا تھا کہ کس کو تھیلی ملی ہے؟ وہ ایماندار اور نیک انسان تھا، اور وہ اس لیے کہ جس کا مال ہے اس تک پہنچا دیا جائے اور اس کے صلے میں اسے کچھ مل جائے گا، اس لیے وہ اس کے مالک کو اس کی تھیلی پہنچانے کے لیے پہنچا۔ لیکن اس کی یہ بات سن کر سوداگر کی کہ اس میں موتی تھے، حالانکہ اس میں موتی نہیں تھے، تو وہ انسان سمجھ گیا کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے اور انعام نہ دینے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ آخر یہ دونوں لڑتے ہوئے فیصلہ کے لیے قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے اس غریب انسان سے موتیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ قسم کھا کر کہنے لگا کہ تھیلی میں مجھے دیناروں کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملی۔ اب قاضی نے سوداگر سے پوچھا جس کی وہ تھیلی تھی کہ بتا وہ تھیلی میں موتی کیسے تھے، کس طرح کے تھے؟ تو وہ سوداگر نے الٹی سیدھی باتیں کی، کچھ صحیح نہ بتا سکا، جس سے قاضی نے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بولنے سے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اعلان کے مطابق اسے انعام نہ دینا پڑے۔ قاضی نے سب کچھ سمجھ لیا تو پھر قاضی نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے، سنو۔ سوداگر سے کہا کہ اے سوداگر، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہاری تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں دینار تھے اور موتی بھی تھے، اور وہ موتی اس طرح کے تھے، اور یہ غریب آدمی، یہ انسان جو تھیلی لایا ہے اس میں کوئی موتی نہیں ہے، لہٰذا میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ تھیلی تمہاری ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کی تھیلی ہے، تمہاری نہیں ہے، لہٰذا تم اپنی گمشدہ تھیلی کے لیے پھر سے اعلان کراؤ، شاید کہ تمہاری گمشدہ تھیلی تمہیں پھر مل جائے اور تم کامیاب و بامراد بن جاؤ۔ بہرحال یہ تھیلی تمہاری نہیں ہے۔ اس کے بعد قاضی نے اس غریب آدمی سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ تھیلی 40 روز تک احتیاط سے اپنے پاس رکھو، اگر اس کا کوئی دوسرا سچا دعوے دار پیدا ہو، کوئی دعویٰ کرے کہ یہ اس کی تھیلی ہے تو تم یہ تھیلی اسے دے دینا، وگرنہ یہ تھیلی 40 دن کے بعد تمہاری ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا کے لالچ میں بدعہدی اور بے ایمانی اور بدنیتی پر آمادہ ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کچھ وقت کے لیے اسے کسی طرح کا کوئی فائدہ یا خوشی حاصل ہو جائے، لیکن آخر میں ضرور اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اسے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عادل اور انصاف کرنے والے حاکم
اپنی فراست ہی سے معاملہ کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ صحیح معنوں میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدنیتی، بددیانتی، بدعہدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاس عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔